بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ میٹیریلزم اور اسپرچولیزم کا کومبو ہے، یعنی انسان کے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا بدن ہے، اس کا جسم ہے، اور دوسری چیز انسان کی روح ہے، انسان کی سپرٹ ہے اور انسان کی سول ہے۔ چونکہ ہم اس مادہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، مادی چیزوں سے ہمارا جو انٹریکشن ہے، ہمارا جو ریلیشن ہے، ہمارا جو ارتباط اور رابطہ ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معنویت اور روحانیت کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، خداوند متعال کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ سال کے باقی جو 11 مہینے ہیں ان سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے انسان کو ٹرین کرتا ہے، انسان کو ٹرین کرتا ہے، انسان کو آمادہ کرتا ہے پورے سال کے لیے کہ اس پر جو مادی جنبہ ہے، مادی اسپیکٹ ہے انسان کی لائف کا، وہ زیادہ مؤثر نہ ہو، بلکہ انسان پورے سال میں تھرو آؤٹ دا ایئر معنویت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اس کا جو ارتباط ہو وہ قوی ہو۔ دوسرا ایک چھوٹا سا مقدمہ وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی کام کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، اس چیز میں یا اس چیز کو لے کر انسان کے اندر جو کریز ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی اس چیز سے جو لگاؤ اور لگن ہے، اس سے جو رابطہ ہے انسان کا، وہ قوی اور مضبوط نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ ماہ رمضان المبارک میں ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا، ہم روزہ رکھ کر وہ لطف محسوس نہیں کر سکتے، وہ لذت محسوس نہیں کر سکتے۔ دوسرے الفاظ میں، جب تک ہمیں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم روزہ رکھ کر عبادت میں لذت محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمارا لگاؤ اور عشق قوی اور سٹرونگ نہیں ہو سکتا۔ روزہ تو ہم ویسے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم روزہ معرفت کے ساتھ رکھیں تو یہ ہمارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ لے کر آیا ہوں۔ خطبہ شعبانیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معروف خطبہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبہ کے جو راوی ہیں وہ علی علیہ السلام ہیں، یعنی ہمارے ائمہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اس خطبے میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جو ایک روزہ دار ہوتا ہے، صائم ہوتا ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے، اس کے وظائف کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ٹائم ٹو ٹائم اس خطبے کے اوپر گفتگو ہوگی، اور
ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اس خطبے سے آشنائی ہوگی، اور جو لوگ آشنا نہیں ہیں یا روزے کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، آشنائی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خطبہ جو ہے بہت مفید ثابت ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس، لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، ماہ مبارک رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے۔ چونکہ یہ خطبہ جو ہے شعبان کے آخری جمعے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو، شہر اللہ یعنی خداوند متعال کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اب یہ جو مہینہ یعنی رمضان المبارک جو آ رہا ہے، ہمارے لیے کون سے تحائف اور گفٹس لے کے آ رہا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، یہ ماہ مبارک اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آ رہا ہے، برکتیں لے کے آ رہا ہے، اور مغفرتیں لے کے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی خداوند متعال کا مہینہ۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں سب کے سب خداوند متعال کے مہینے ہیں، چاہے رجب ہو، شعبان ہو، دوسرے جو مہینے ہیں سب کے سب، یہ سارے کے سارے مہینے جو ہے وہ خداوند متعال کے مہینے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے اس کو شہر اللہ کہا گیا، اس کو خداوند متعال کے مہینے سے نسبت دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ باقی دوسرے مہینوں سے بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے، بابرکت ہے۔ اس میں خداوند متعال کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جتنی خداوند متعال کی ذات وسیع ہے، بلند ہے، اسی طرح سے ان کی رحمتیں بھی بڑی ہیں۔ جس طرح خداوند متعال کی ذات بڑی ہے، غیر محدود ہے، قادر مطلق ہے، اسی طرح سے اس مہینے میں اس کی رحمتیں بھی غیر محدود ہیں، اس کی مغفرتیں بھی غیر محدود ہیں، اور اسی طرح سے اس کی برکتیں بھی جو ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ پس پہلا جو جملہ میں نے پڑھا اس خطبہ شعبانیہ سے وہ یہ کہ رمضان المبارک جو ہے وہ خداوند متعال کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں ہی رسول خدا نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رمضان المبارک آ رہا ہے، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر اور برکتیں لے کر۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ ہوا عند اللہ، جو خداوند متعال کے ہاں افضل الشہور، دوسرے جو مہینے ہیں ان میں سے افضل اور بہتر مہینہ ہے۔ صرف یہ مہینہ جو ہے مطلقاً نہیں کہا کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے، بلکہ فرماتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، ماہ مبارک رمضان کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ باقی مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں، لیالی کہتے ہیں راتوں کو، ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں وہ دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ، اور اس مہینے کی جو ساعات ہیں یا اس مہینے کے جو گھنٹے ہیں، افضل الساعات، وہ بہترین ساعات ہیں، وہ بہترین گھنٹے ہیں، وہ بہترین اوقات ہیں۔ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں
خداوند متعال خود میزبان ہے اور انسان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ خداوند متعال کے مہمان ہیں. وہ شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، دعیتم، جس میں تم مدعو ہو الی ضیافت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں. خداوند متعال نے خود آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کو اس دعوت میں انوائٹ کیا ہے، یعنی تم خداوند متعال کے مہمان ہو اور خداوند متعال جو ہے وہ تمہارا میزبان ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں خداوند متعال نے آپ کو اہل کرامت بنایا ہے، اہل کرامت قرار دیا ہے. یعنی اس مہینے میں خداوند متعال انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو اہل کرامت قرار دیا ہے، یعنی اس کو شرف بخشا ہے، یعنی انسان کا بہت زیادہ اس مہینے میں عند اللہ احترام ہے. تو عزیزان محترم، پس خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تھا خطبہ شعبانیہ کے بارے میں تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک معروف خطبہ ہے. جو خطبات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ خطبہ جو ہے وہ بہت معروف اور مشہور ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ ہمارے ائمہ ہیں. اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، اس کی افضلیت، اس کے فضائل اور حضرت انسان کے لیے اعمال اور اس کے وظائف کو بیان فرمایا ہے. اگلی ویڈیو میں اس سے آگے بات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.